ایک وہ جو کہ تمہیں دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے، دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور تیسرا تمہاری بیوی کا والد۔ محدث قمی رقم تراز ہیں۔ جب تک آپ علیہ السلام حیات رہے، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک زہد و عبادت، مساکین کو کھانا کھلانے، مسافروں سے حسن سلوک کرنے، اخلاق عالیہ کی ترویج اور لوگوں کے رزق میں اضافے کرنے میں گزری، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی مداح میں کہا گیا ہے کسی آنکھ نے اس جیسا شخص نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ علیہ السلام کی زیارت میں پڑھا جاتا ہے نہ کسی پابرہنہ چلنے والے نے اور نہ کسی جوتا پہننے والے نے۔ اس طرح کیوں نہ ہو وہ جوان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام جوانوں سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو، اور جس نے جنت کے دو سرداروں میں حضرت امام حسن علیہ السلام و حضرت امام حسین علیہ السلام سے آداب زندگی سیکھے ہوں، وہ اس طرح کا کیوں کرنا ہوگا؟ چنانچہ آپ علیہ السلام کی زیارت کی عبارت میں مروی ہے السلام علیکہ یا ابن الحسن والحسین، اس مفہوم پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام آپ علیہ السلام کو بہت عزیز رکھتے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی مداح میں شعر بھی کہے جن کا ذکر ابن ادریس نے اپنی کتاب سرائر میں کیا ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لم ترى عین نظارت مثلہ من مختاف یمشی ولا نائل۔ ابو الفرج اصفہانی اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں مغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز معاویہ نے کہا آج خلافت کے لیے سزاوار ترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا آپ۔ معاویہ نے کہا ایسا نہیں، بلکہ اس کے لیے بہترین اور شائستہ ترین شخص علی بن الحسین علیہ السلام یعنی علی اکبر علیہ السلام ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ علیہ السلام بنی ہاشم کی شجاعت، بنی امیہ کی سخاوت اور بنو ثقیف کے جمال و بزرگی کے حامل ہیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ معاویہ نے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی عظمت کا ان الفاظ میں اعتراف کیا ہو، لیکن بنی امیہ اس ارادے سے سخاوت کرتے تھے کہ لوگ ان کی طرف رجحان کریں، حالانکہ وہ حقیقت میں سخی نہیں تھے، بلکہ سخاوت بھی شجاعت کی طرح بنو ہاشم ہی کا امتیاز تھی۔ معاویہ کا دادا عبد الشمس تھا جو حضرت ہاشم کے ٹکڑوں پر پلا، اور حضرت ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، لیکن کثرت کے ساتھ اونٹ اور گونسفت ذبح کر کے لوگوں کے لیے طعام میسر کرنے کے سبب آپ بنی ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امیہ نے 20 سال تک حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھر پر زندگی گزاری، اور ابو سفیان اس قدر کنجوس تھا کہ اپنے اہل و عیال تک کو نان و نفقہ مہیا نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ اس کی بیوی ہند کو اس کی چوری کرنا پڑتی تھی۔